مجھے یہ بتائیے ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے جب صدیق اکبر کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر فاروق اعظم کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے صدیق اکبر بھی وہی ہیں، فاروق اعظم بھی وہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو القابات، رجحانات طبی کی وجہ سے صحابہ اکرام کے چھین کر اہل بیت کو دیے جا رہے ہیں اور اہل بیت کے چھین کر صحابہ اکرام کو دیے جا رہے ہیں، یہ ایک طرح سے یہ تماشے کی سی صورتحال بپا ہو گئی ہے۔ یہ کل مجھے ایک ہی کلپ موصول ہوا، ایک شاہ صاحب قبلہ اس پر تبصرہ فرما رہے تھے۔ وہ اپنے ٹائٹلز ہیں، ان کے اپنے القابات ہیں، خصوصیات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے القابات کو ایک دوسرے سے چھین کے اس کا لقب چھین کر اس کو دینا اور اس کا لقب چھین کر اس کو دینا، یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ ویڈیو کلپ کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی، بتایا تھا کہ وہ سید عبد المجید محبوب شاہ صاحب وہ جو ذو النورین کا لقب حضرت عثمان غنی سے چھین کے مولا کائنات مولا قرار کرم اللہ تعالی کریم کو جو وہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، اس پر بھی ہم نے روایات کے تناظر میں یہ بات بتائی تھی کہ یہ بات کسی بھی طریقے سے اہل سنت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، نہ روایت کے اعتبار سے، نہ اہل سنت کے عقائد کے اعتبار سے، نہ ہی اہل سنت کی ٹرمز کے اعتبار سے۔ یہ بات وہ فرما رہے تھے کہ جی ذو النورین کا لقب چھین کر مولا علی کو دینا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اور صدیق اکبر کا جو لقب ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی پاس رہنا چاہیے، وہ مولا علی کو دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، سب سے پہلے یہ سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں شروع کس نے کی ہیں؟ ان چیزوں کی ابتدا تو آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ایک کا لقب چھین کے دوسرے کو دو اور دوسرے کا چھین کے پہلے کو دو، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو شاہ صاحب آپ تب کہاں تھے جب لفظ امام، جو سب دنیا جانتی ہے کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے، اس معاشرے میں یہ رائج بھی یہی ہے، تو وہ لفظ امام جب اٹھا کر صحابہ کرام یعنی حضرت عمر فاروق کے ساتھ امام عمر ابن خطاب یا امام عثمان غنی، جب اس طرح کے القابات صحابہ کرام کے ساتھ لگائے جا رہے تھے، تو تب آپ کیوں نہیں بولے کہ یہ لقب جو امام علی مقام کا ہے وہ چھین کر انہیں کیوں دے رہے ہو؟ اسی طرح مولا علی کا لقب جو خود نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیا اور سب صحابہ کی اس پر تصدیقات ہیں، یہ لقب جو کرنے اول سے چلا آ رہا ہے، جب یہ لقب چھین کر حضرت علی المرتضیٰ کا یہ مولا کا لقب چھین کر باقیوں کے ساتھ لگایا گیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی مولا معاویہ لگایا گیا، تب آپ کہاں تھے؟ تب آپ کو یاد نہیں آیا؟ بلکہ آپ کے تو ہم نوالا ہم پیالہ اس پر تبصرے کر رہے تھے کہ مولا لگ گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، کون سا طوفان برپا ہو گیا ہے، جواز کے طریقے جو ہیں وہ تراشے جا رہے تھے، تب تو آپ نے کوئی ویڈیو بیان جاری نہیں کیا۔ بہرحال یہ آپ کا ذاتی رجحان ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس عرف عام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سیدہ فاطمہ عام طور پر یہی لگایا جاتا ہے، یا حضرت عائشہ کے بارے میں بات کرنی ہو تو جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ، اس طرح کے الفاظ جو لفظ سیدہ کے ساتھ خاندان اہل بیت کے ساتھ لگتے تھے اور لگتے آ رہے ہیں، یہ خاص لفظ اٹھا کر جب ایک ناسبی آدمی نے حضرت جناب ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدہ ہندہ لگایا، اور نہ صرف لگایا بلکہ اس سیدہ ہندہ پر پوری منقبت بھی لکھ ڈالی، تب آپ کہاں تھے؟ یہ سارے کے سارے آپ کو فتوے تب یاد آئے، یہ آپ کو درد تب محسوس ہوا جب شیخین کریمین کی القابات اٹھا کر اہل بیت اطہار کے ساتھ لگائے گئے، تب آپ کو درد محسوس ہو گیا۔ مگر جب یہ خاندان نبوت کے ساتھ جو القابات خاص تھے وہ اٹھا کر جب دیے جا رہے تھے، تب آپ کو کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ تو یہ درد کی وجہ آپ خود ہی بتا دیں، وہ زیادہ موضوع رہے گا۔ بہرحال صدیق اکبر رضی، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صدیق اکبر جو ہے وہ ادوار کے ساتھ آپ نے اس کا تعین کیا، یعنی پہلے صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر ان کے جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر ہو گئے، پھر ان کے جانے کے بعد اس کا یہ مطلب ہے کہ صدیقیت اور صدیقیت کبریٰ کا تعلق یہ ادوار کے ساتھ ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے بیان جو ہے وہ جاری فرما دیا، اور یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے گھر لیا ہے؟ ہماری تو بہرحال سمجھ سے باہر ہے۔ صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر کو صدیقیت کا لقب کب ملا؟ جب آپ نے تصدیق کی نبی علیہ السلام کی،
تو مجھے بتاؤ جب صدیق اکبر تصدیق کے بعد ہی صدیق اکبر ہو گئے تو پھر اس کا ادوار کے ساتھ تعین کرنا یہ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی اور صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. تو مجھے یہ بتائیے ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے جب صدیق اکبر کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر فاروق اعظم کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے صدیق اکبر بھی وہی ہیں، فاروق اعظم بھی وہی ہیں. یہ پھر اس کا جواب دے دیجئے. اسی طرح ایک حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد سے ایک عبارت پیش کی ہے، وہ عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو اس عبارت سے وہ استدلال کیا کر رہے ہیں، یہ استدلال دیکھیے. اس عبارت سے کیا ہو رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر جو ہیں وہ صدیقیت کے مقام پر صدیق اکبر ہیں اور حضرت مولا علی وہ صدیق اصغر ہیں. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں صدیق کا مطلب کیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں سچے کو اور اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچوں کی جماعت ہے، ان سچوں کی جماعت میں جو سب سے بڑا سچا ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور سچوں کی جماعت میں جو سب سے چھوٹا ہے صدیق اصغر ہوا. تو وہاں پر تو حضرت مولا علی کے بارے میں یہ قول ہے کہ وہ صدیق اصغر ہیں. آپ اس طرح کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ منظر عام پر لایا کریں جو اختلاف اور انتشار کا سبب بنے. بہرحال یہ حضرت اعلی حضرت نے نسیم الریاض کے سلسلے میں یہ عبارت نقل کی ہے، تو انہوں نے آگے اس کی وجہ بھی بیان کی. فرماتے ہیں یہ صدقہ بھی کے تحت یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخصیص اس لیے کہ وہ صدیق اکبر ہیں اور جو تمام لوگوں کے آگے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، وہ کسی کو حاصل نہیں. اور یوں ہی علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام صدیق اصغر ہے، یعنی صدیق اکبر والی جو تصدیق ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں. یہاں پر بھی ہم بڑے ادب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی تصدیق تھی جو صدیق اکبر کو تو حاصل تھی اور مولا علی کو حاصل نہ تھی؟ وہ ایسا کون سا سکم تھا تصدیق علی میں کہ جو ان کو حاصل نہ ہوا اور وہ صدیق اکبر کے پاس تھا؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. جب حضور نے اعلان کیا بغیر کوئی کیلو کال کیے حضرت صدیق اکبر نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور بغیر کیلو کال کیے مولا علی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تو اس میں وہ کون سا ایسا تفاوت ہے جو ہماری سمجھ سے بہرحال باہر ہے. لیکن آگے بات کرتے ہیں. وہ تصدیق کسی کو حاصل نہیں، اور یوں ہی علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام صدیق اصغر ہے جو ہرگز کفر سے ملتبس نہ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے غیر اللہ کو سجدہ کیا باوجود کہ وہ نابالغ تھے اور ان کے والد ملت اسلامیہ پر نہ تھے. اب دیکھیے ان کے صدیق اصغر ہونے کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بت کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیا، کفر کے ساتھ ملتبس بھی نہیں ہوئے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کا جو والد ہے وہ بھی مسلمان نہیں تھے، اس لیے ان کا صدیق اصغر جو ہے وہ نام رکھ دیا. سوال یہ ہے کہ ان کے والد کا کلمہ نہ پڑھنا اس کا کیا تعلق ہے؟ مجھے تو اس کے تعلق سے سمجھ نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ نے وہ شرح سے جا کے پڑھی نہیں ہے، وہ جا کے کھول کے دیکھ لیں قاضی عیاض کی بات صدقہ بھی کے تحت انہوں نے کیا لکھا ہے. تو میرا پھر یہاں پہ سوال یہ ہوگا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان ہو گئے تو جب وہ تصدیق فرما رہے تھے تب ان کے والد بھی مسلمان نہیں تھے. اگر علی کے والد مسلمان نہیں تھے تو ان کے والد بھی مسلمان نہیں تھے. تو یہ اس طرح کی بات جس میں اتنا زیادہ اضطرار اور اتنا زیادہ اس عبارت میں خود جو ہے وہ انتشار ہے کہ ایک جملہ دوسرے جملے کی نمائندگی نہیں کر رہا. پھر وہ کہتے ہیں جی یہ جو روایت ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، حضرت علی نے جو فرمایا تو یہ روایت منکر ہے. جو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں منکر ہے، یہ روایت تو منکر آپ نے مان لی، اس کے مقابلے میں آپ کوئی روایت پیش کریں نا. اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کون سی روایت ہے؟ روایت تو یہ ہے کہ آپ صدیق ہیں. بات تو اکبر کی ہو رہی ہے، وہ اکبر والا باب تو امت نے کھولا نا. نبی علیہ السلام نے تو صرف لفظ صدیق کہا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں. اور دوسری بات اگر روایات کی بنیاد پر ہی جانا ہے تو پھر عرض یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سے زیادہ کبھی روایات ہیں کہ عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، تو صدیق اکبر تو عمر کو ہونا چاہیے. اور حق گوئی اور سچ گوئی نے عمر کا کوئی ساتھی نہیں چھوڑا. اگر روایات کی بنیاد پر جانا ہے تو پھر صدیق اکبر تو حضرت عمر کو ہونا چاہیے. یعنی صدیقیت کا معیار کیا ہے؟ اگر صدیقیت کا معیار یہ ہے کہ تصدیق کرنا، تو تصدیق میں علی اور ابو بکر دونوں برابر ہیں. اگر روایات بنیاد ہیں تو پھر روایات زیادہ قوی ہیں حضرت عمر کے بارے میں،
تو پھر ان کو ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے لیے ایک خاص لفظ آپ نے کہا جی ان کے لیے یہ خاص ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت ابو بکر کے لیے صدیق الاکبر لفظ خاص ہے، ہم مانتے ہیں خاص ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم کے لیے یہ لفظ خاص ہے، کسی اور کو فاروق اعظم نہیں کہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ذو النورین، وہ کسی اور کو نہیں کہنا چاہیے، بس عثمان غنی کو کہنا چاہیے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جو لفظ مولا ہے جو خود نبی علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ تینوں القابات نبی علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ کو نہیں دیے۔ چوتھے کا لقب، مولا کا لقب خود دیا ہے نبی علیہ السلام نے، یہ آپ سب کے ساتھ لگا رہے ہیں، یہاں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور تینوں میں سے کسی کا کوئی لقب کسی کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ مخصوص ہے، تو مولا کے لیے تخصیص کیوں نہیں ہے؟ اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر، یہ دیکھیے، یہ ترتیب دیکھیے، ایک بندہ صدیق ہے پہلے نمبر پر، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک تھوڑا سا کم صدیق ہو گیا، تیسرے نمبر پر اور صدیق کم ہو گیا، اور چوتھے نمبر پر اس کی صداقت، اس کی سچائی اور کم ہو گئی۔ یہ کس طرح کے آپ کے عقیدے ہیں اور کس طرح کے معیارات ہیں؟ یہ القابات ہیں، القابات کے تحت شخصیات کو نہیں پہچانا جاتا، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ القابات امت نے دیے ہوں یا کسی اور نے دیے ہوں، لقب جب کسی کو مل جاتا ہے تو لقب سے شخصیتیں نہیں ناپی جاتی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی لقب جس کے ساتھ وہ ملقب ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ رہنے دیا جانا چاہیے۔ اور یہ شرارت یہ نواسب کی طرف سے شروع ہوئی تھی کہ اہل بیت کے جتنے القابات تھے وہ اٹھا کر جب اوروں کو دیے گئے تو پھر اس کے رد عمل میں یہ کام بھی ہو گیا۔